پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ ایمان والا جب اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، رب تعالیٰ کے نام کی حفاظت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کے جلوے اسے سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عنایتیں اس کے سامنے ہیں، اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت، اسے کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو اس کے سامنے ہے۔ کریم اللہ، رحیم اللہ مہربانی فرماتا ہے، اس آدمی کی طرف دیکھ کر اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے، جس کی طرف اللہ مسکرا دے اس کے دنیا و آخرت کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے نہیں۔ ہماری جیب میں پیسے ہیں، ہم نے دکان سے کوئی چیز لینی ہے تو وہ رزق ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے۔ رزق کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جیب میں پیسے بھی ہیں اور جا کر ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے بھی ہیں، وہ ٹیکہ لگاتا بھی ہے۔ ایمان والے کا ایمان اس ٹیکے پر نہیں، ایمان والے کا ایمان اللہ پر ہے کہ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایمان والے کا یہ جذبہ آ جاتا ہے، ایمان والا تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال کا نام لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، نام خدا کو ہر وقت اس کا ورد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سامنے پاتے ہیں۔ مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، جب مدد طلب کرتے ہیں تو پھر بھی کس سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ایمان والا مدد کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو جان لو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا بیٹا جان لو، اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نفع دینا چاہے کسی چیز کا تو اتنا ہی نفع دے سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہے تو گویا یہ دنیا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ فائدہ دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، اس لیے اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب اللہ کا در نہیں چھوڑے گا تو پھر یہ نقصان صورتاً نقصان رہے گا، حقیقت میں نقصان نہیں رہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہی بن جاتا ہے تو پھر نقصان تو لکھا ہے، مقدر میں لکھا یہاں ٹھوکر لگے گی، پاؤں کی ٹھوکر لگے گی۔ ہاں وہ ٹھوکر کیا لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس ٹھوکر سے گناہ معاف ہوتے، کانٹے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کا انعام ہے کہ بندہ کیا کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، تکلیف اتنی ہی ہے جتنی اللہ رب العزت نے اسے مقدر میں لکھ دی ہے۔ فرمایا اللہ نے جو کچھ تھا کرنا تھا وہ رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے۔ یہ لکھ کر نا، یہ لکھ کر ایسے قلم اٹھا لیا گیا، صحیفہ خشک ہو گیا، پہلے لکھتے تھے نا ساتھ خشک ہو گیا، وہ مٹتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں ہمارے چیزیں لکھ دی ہیں، تو یہ مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی چیزیں ہمارے لیے ہیں، یہ پہلے لکھ کر رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، قلم خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، لکھے ہوئے صحیفے خشک ہو گئے۔ کب لکھے ہیں؟ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پتہ نہیں کتنا سال پہلے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کو اربوں سال ہو گئے۔ تو کبھی ہم سوچیں تو صحیح اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے اربوں سال پہلے لکھا تھا کہ میرے فلاں بندے مسجد میں آ کر میرے نبی کی حدیثیں سنیں اور سنائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی اس پر سوچا نہیں ہے؟ انسان مسجد میں جاتا ہے، قدم بعد میں رکھے یہ سوچے کہ میرے اللہ نے کب لکھ دیا تھا میرے لیے،
ہاں میرے اللہ نے مجھے کب یاد کیا ہے، اب میں اتنا بھی یاد نہ کروں؟ آئیے اللہ ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ رحیم و کریم اللہ ہے۔ اس نے کتنا عرصہ پہلے لکھ دیا۔ اربوں لوگ ہیں دنیا میں، اربوں لوگ، اور اربوں لوگ گمراہی میں ہیں۔ یہ ادھر چلے جائیں، یہ پٹی ساری کی ساری، یہ انڈیا تقریباً، پھر اس کے بعد چائنا، یہ سارا یہ مشرکوں کی پٹی، مشرک زیادہ ہیں شرک کرنے والے۔ لیکن اس اللہ کی مہربانی نہیں کہ اس اللہ نے ان میں سے ہمیں اپنی رحمت سے چن لیا ہے، ہمیں ایمان والا بنا دیا ہے۔ کیا وہاں لوگ پڑھے لکھے کم ہیں؟ وہاں لوگ پڑھے نہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈگریوں والے ہیں، بڑے محقق ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بڑا کچھ کیا ہے، بڑی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا خالق و مالک ایک ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ صرف سعادت کسے ملتی ہے؟ جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہمارے مقدر میں ایمان لکھ دیا۔ تو اب اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جو ایمان دیا ہے اس کی حفاظت بھی تو ہی فرمانا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چلیں جی تلاوت قرآن کریم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور اے محبوب، جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہا ہوتا ہے، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن میں تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، پردہ بنا دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، پردہ لگا دیتے ہیں، پردہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ آپ پڑھتے ہیں اور جو مشرک لوگ ہیں آپ کے اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے اور قرآن کے درمیان پردہ نہ بنائے، قرآن کی ہدایت ہمیں ملتی رہے، اس کتاب حق کے نور سے ہم نور والے ہوتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے سینوں کو معطر کرے، ہمارے دلوں کو معطر کرے، دلوں کی دنیا آباد کرے۔ تو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان نہیں لائے ان کے، جن کے مقدر میں ایمان نہیں، اللہ اس پڑھنے والے اور ان کے درمیان ایک پردہ، مخفی پردہ رکھ دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں ایک بوجھ آ جاتا ہے اور وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم جیسے ہی گناہگار صحیح پر اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ لمحہ بھر کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھنا۔ تو جو انسان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہے، اور جو اسی طرح ہے اتراتا رہتا ہے اللہ اور اس کے اور قرآن کے درمیان پردے حائل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے عرفان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی سعادت عطا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لوگ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، ہاں پاگل، اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیا ضربے لگا رہا ہے۔ تو یہ کیا سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے پڑھنے والے اور ان کے درمیان پردہ لگا، جو نظر نہیں آ رہا پردہ آ گیا۔ ورنہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ کبھی آپ بیٹھے ہوں گے مسجد میں ذکر الہی کر رہے ہوں گے تو کوئی آگے کیا کر رہے، اٹھو یہاں سے، اب بھئی اللہ کو یاد کریں پھر اٹھا رہے، اٹھو یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بندہ کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو کچھ لوگ ان کے نصیبوں میں نہیں ہوتا،
وہ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، وہ آ کے تنگ کرتے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہوتے، اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ خالق و مالک نے ہمارے مقدر میں ذکر لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو بعض لوگوں کو اس سے خدا واسطے کا بیر ہو جاتا ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ کہ اللہ نے اس کے اور ان کے درمیان پردہ لگا دیا، جو پردہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ چلیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپائے رحمت ہیں اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارہ کو۔ ہم تو قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے، تکلیفوں سے شفا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ برکت والا ہے، یہ بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ بیماری اللہ نے نازل تو کی ہے، لیکن قرآن اس سے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم شفا دیتا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں میں تو نقصان ہی بڑھتا ہے، ظالم نقصان میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شفا نازل کی ہے، اور قرآن کریم میں رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ، میرے بزرگ ہی ہے، میں اس حساب سے کہتا ہوں، آزاد کشمیر کے علاقے سے تعلق رکھنے والے، اب وہ جیلم، وہ آستانہ شریف کے قریب رہتے ہیں، ان کا نام ہے قاری بشیر احمد۔ وہ ادھر فیصل آباد پہلے پڑھتے رہے، اب تو عمر ہو گئی ان کی، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کو یہ ٹانگ میں، ران میں 3 جگہ کینسر کا پھوڑا نکل آیا، کینسر۔ یہ ان سالوں کی بات ہے جب ابھی کینسر کا علاج بھی اتنا نہیں تھا۔ تو وہ چونکہ ان کی رشتہ داری حضرت سے ہو گئی، تو آپ کی والدہ ماجدہ روزانہ جا کے پھونک لگاتی، دم کرتی۔ جن کے 3 جگہ ہڈی میں کینسر تھا، ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا، لا علاج ہوگا، وہ پھونکے لگا لگا کے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا ساری بیماری کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہاں، قرآن میں شفا تو ہے، ہماری زبانیں نہیں ہیں ایسی۔ جب ہماری زبانیں اگر ایسی ہو جائیں تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، رب تعالیٰ لطف و کرم فرماتا ہے، اور وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن سے ہم نازل کرتے ہیں وہ چیز جو شفا بھی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو آئیے رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اس کا در نہیں چھوڑتے، اور جو اللہ کا در نہیں چھوڑتے رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے۔